بلوچستان، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو فروخ بھٹی کا سلام۔ ناظرین، جیسے کہ آپریشن شبان کی تازہ اپڈیٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہر پوڈ کاسٹ میں، آج بھی کھڑکوچا کے جو بلوچستان کا علاقہ ہے اس میں کلیئرنس آپریشن کرتے ہوئے مزید 7 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے، اور آپریشن شبان جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے تاکہ بلوچستان میں جلد از جلد جو ہے وہ امن قائم کیا جائے۔ اور کچھ سردار ہیں جہاں پر وہ مفاد آتا ہے پھر وہ لاشوں پر بھی سیاست کرنا نہیں چھوڑتے، اور جب یہ آپریشن کیا گیا ہے تب یہ ان کے جو شواہد ہیں بہت سارے ایسی چیزیں ملی ہیں سیکورٹی فورسز کو جس سے ان کے ٹھکانوں پر پہنچا جا سکتا ہے، جو ان سے مختلف جگہوں سے رابطے میں تھے ان کے کمانڈرز، ان پر بھی جلد پہنچ کر ان کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اور بلوچستان میں یہ اچانک ایک ایسی پھر وبا پھیلتی ہے جس سے لگتا ہے کہ بلوچستان میں اب امن قائم کرنا جو ہے مشکل ہو گیا ہے، لیکن سیکورٹی فورسز کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے بلوچستان میں جب بھی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جو بلوچستان کی گراؤنڈز پر چیزوں کو جانتے ہیں، ان کا مسائل کو جانتے ہیں اور ان کا حل بھی جانتے ہیں، اور ڈاکٹر شاہد صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے براک ڈیجیٹل کو ٹائم دیا۔ شکریہ سر یہ بتائیے گا کہ آپریشن شبان تو جاری ہے جس میں ابھی کھڑکوچا کے علاقے میں مزید 7 دہشت گردوں کو واسطے جہنم کر دیا گیا ہے، اور بہت سارے سیکورٹی فورسز کی چیزیں ایسی ہاتھ لگی ہیں جس سے ایک تو وہ فنڈڈ کے ذرائع بھی ملے ہیں کہ کہاں سے ہو رہی ہے، اور دوسرا ان کے پاس جو سیکورٹی فورسز کے پاس کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں جن سے وہ رباوت میں تھے، اور BYC سے بھی کچھ روابط نکلے ہیں۔ کھڑکوچا کی جو آپ نے بات کی اور جو ریسنٹ میں جو بھی اس میں ایکوپمنٹ ملے ہیں ریڈ میں اور جو آپریشن ہوا ہے، اور سولر پینل کی بات کی اور مختلف جو چیزیں ملی ہیں ایکوپمنٹ، نارملی یہ تو دیکھا گیا ہے کہ ملیٹنٹس کے جو ہائیڈ آؤٹ ہوتے ہیں وہ تو موبائل ہوتے ہیں بہت زیادہ، لیکن بعض ایسی بھی جگہیں ہوتی ہیں دور افتادہ جہاں پر وہ آپریشنل مرکز کے طور پر بعض جگہوں کو استعمال کرتے ہیں نا، تو جہاں سے ظاہر ہے جب اتنے سامان یہاں سے نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک طویل مدت والا ٹھکانہ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ اب اس آپریشن شابان میں یہی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایریاز بھی اس میں ٹارگٹ ہوئے ہیں کہ جہاں سے کچھ زیادہ عرصے سے شاید ملیٹنٹس رہ رہے تھے وہاں پہ، اور دور افتادہ علاقے تھے، اور بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مطلب ہے کہ بہت دور افتادہ علاقہ ہے، چھپا ہوا ہے، اس کی نظر سے آؤٹ آف سائٹ ہے حکومت کی طرح ہر طرح سے، تو وہ ایسی جگہوں پر پھر وہ طویل مدت کے طور پر بھی لانگ ٹرم کے طور پر بھی وہ ہوتے ہیں، اور اپنے جو بھی ان کا سامان ہوتا ہے یا جس طرح جہاں وہ ایک آپریشنل مرکز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ایسی جگہوں کو، تو ایسی جگہ بھی ٹارگٹ ہو رہی ہیں اس آپریشن میں، شابان آپریشن میں، کہ وہ ان کے کافی عرصے سے وہاں پر بعض جگہوں پر جو رہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ وہاں پر جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے نا کہ وہ جگہ جہاں پر یہ سمجھتے تھے کہ چھپ سکتے ہیں، کوئی پہنچ نہیں سکتا، ہاں، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب ایسے آپریشن میں، بڑے آپریشن میں ملیٹنٹس کے خلاف جب ایکشن لیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں اس کو ڈسٹرائے کیا جائے تاکہ ان کے لیے اور جگہ نہ ملے ان کو، لیکن پھر پرابلم یہ ہے کہ آرڈر بھی قریب ہے، آس پاس بھی پاسبلٹی ہے کہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ آپریشن کے دوران ہو وہ چلے جائیں اور آپریشن کے بعد پھر آ جائیں، یہ ایک پرابلم ہوتا ہے بارڈر ایریاز میں، اور تو ایک ان کے اور جو پھر ساتھ ہی سہولت کار سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، اور دوسرا ایک تو یہ کہ ان کے ہڈ آؤٹ کو ٹارگٹ کیا جائے، دوسرا ان کی جو ہے نا لاجسٹکس، ان کی فنڈنگ، ان کے کمیونیکیشنز، ان کی لیڈرشپ، ان کا ایون پروپیگنڈا کاؤنٹر کرنا، تو اوور آل جو آپریشن ہے اس کا یہ نظر آ رہا ہے کہ فوکس کیا جا رہا ہے اس پہ آپریشن شابان میں، اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کے بڑے آپریشن ہوتے ہیں تو جو بھی گروپ ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سیلز میں تقسیم کر کے کام شروع کر دیتا ہے، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر بڑا حملہ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو وہ پھر سافٹ ٹارگٹ کرتے ہیں، پولیس کے وین پہ حملہ کر دیا، سڑک کے کنارے بارودی سرنگ یا اس طرح کے، یا جو بھی اس کا سافٹ ٹارگٹس کو نظر آتے ہیں نا، تو اس میں یہ بھی پھر پاسبلٹی ہو جاتی ہے کہ لیکن تو بڑے آپریشن کے بعد اس کے ساتھ پھر IBOs بھی چلتے رہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جب بھی کوئی بڑا آپریشن ہوتا ہے تو
ایریا تو کلیئر ہو جاتے ہیں نا ملیٹنٹ سے، لیکن اس کے بعد جو اس ایریا کا کنٹرول پولیس اور سول انتظامیہ کو دیا جاتا ہے، تو اس کے دوران بھی پھر انٹیلیجنس، ہیومن انٹیلیجنس کے تھرو مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے کہ دوبارہ ملیٹنٹس نہ آ جائے. اس کو کلیئر تو ہو گیا لیکن دوبارہ وہ نہ آ جائیں، اور تو یہ ساری ایشوز کو دیکھنے ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب جب یہ آپریشن کے ذریعے چیزوں کو کلیئر کر دیا جاتا ہے، علاقوں کو کلیئر کر دیا جاتا ہے، تو پھر تو سول حکومت کی جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کو چیزوں کو مینیج کرنا، کنٹرول کرنا. بالکل یہی بات ہے کہ ملٹری آپریشن کے بعد ایریا تو کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کو ہولڈ بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے. وہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل پروونشل گورنمنٹ، سول ایڈمنسٹریشن یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پولیس ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ایون ہیومن انٹیلیجنس ان کی اسپیشل برانچ ہو گئی پولیس کی، یا اور جو کہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ ملیٹنٹس جو ہیں لوگوں میں مکس نہ ہو جائیں، کوئی اور پرابلم کریٹ نہ کر لیں. اچھا آپریشن تو میجر ہو جاتا ہے نا، لیکن اس کے بعد پھر آئی بی اوز بھی پاسبل ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس کے بیس پر اگر پتہ چلتا ہے کہ کس جگہ پھر ملیٹنسی ہے یا ملیٹنٹس ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف کہاں سے خدشہ بعد ہے میں بھی کہ چل سکتے ہیں دوبارہ اس طرح کے. تو یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. دوستو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ دھرنا، ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ دھرنے سے حکومت بلوچستان کے مذاکرات ہو گئے. ایک شاہر رنج صاحب کا ایک ویڈیو بیان بھی آیا کہ ہمارے مذاکرات ان کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں، لیکن کچھ سردار ہیں جو پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور ان لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں. حالانکہ دہشت گردوں نے جس طرح بے حرمتی کی ہے شہیدوں کی، تو یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. تو جہاں ریاست اس وقت سیکورٹی چیلنجز ہیں، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا ٹائم ہے، وقت ہے، اور بلوچستان میں امن کرنا جو ہے وقت کی اہم ضرورت ہے، تب یہ سردار، یہ جگیردار، یہ وڈیرے یہ کیوں اس طرح پروپوگنڈا کر رہے ہیں، لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں؟ یہ مفاد کیسا یا کچھ اور ہے؟ تو انفارچونیٹلی اس وقت جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور ان حالات میں ظاہر ہے ہر جتنے بھی ہم واکس آف لائف ہیں، سارے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی سیکٹر سے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا امن کے لیے کام کریں. اور کیونکہ آلریڈی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، پراکسی کانفلکٹ جاری ہوتی ہے، فارن ہینڈز ہو سکتے ہیں، کافی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کا تو پھر یہی مطلب ہے کہ اگر حالات خراب کیے جا رہے ہیں تو پھر کسی اور کے اشارے پہ ہو رہے ہیں، یہ تو آپ جو ہے نا کسی بھی اینیمی کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ٹھیک ہے آپریشنز بھی ہو رہے ہیں اور آئی بی اوز بھی ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا کوئی وہ اگر فارن ہینڈنگ ہوگی تو ظاہر ہے اس کو پھر مقابلہ ہی ہوگا. اگر پراکسی کے طور پر کوئی لوگ استعمال ہو رہے ہیں نا، اب بی ایل اے اگر بالفرض کے لیڈرشپ وہ فارن سے سپورٹ لے کر یہ کر رہے ہیں، تو اب گراؤنڈ میں بڑے فائٹرز ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا، یا وہ ایموشنلی بلیک میل ہو کر آ جاتے ہیں کہ جی ہم تو پتہ نہیں ایتھنیسٹی اور اس کے سلوگنز میں پھنس کر کے جی ہم اسی لیے کر رہے ہیں، رائٹس کے لیے کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں شاید یہ بھی ایسے بھی لوگ ہوں گے. تو یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ان لوگوں کو ایسے حالات میں جب پریشر بڑھتے ہیں نا، آپریشن شعبان جب جس طرح ہو گیا، تو اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی سرنڈر کر لیتے ہیں یا وہ فائٹنگ چھوڑ دیتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیڈر جو ہے محفوظ مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں لڑ رہے ہیں. اور ایک وہ آڈیوز بھی لیک کافی ہوئی ہیں، اور یہ بھی شفاعت سامنے آئے کہ وہ رو دعائیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں آپریشن شعبان میں جو ہے بڑی تکلیف کا سامنا ہے، اور ہمارے بہت سارے بندے جو ہیں وہ مار دیے گئے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ تو یہ نا ایسے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں بلکہ اگر اس طرح کی کوئی پالیسی اناؤنس کی جائے نا سرنڈر کے حوالے سے بھی، تو ہو سکتا ہے کہ کافی لوگ آ جائیں سامنے. انہوں نے کہا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، کوئی ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر بنائے جا سکتے ہیں، ان لوگوں کو وہاں پر جو ہے نا ڈی ریڈیکلائز کیا جا سکتا ہے. ایسے لوگ بعض ہوتے ہیں کہ جو تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر تو محفوظ مقام پہ ہیں. بہت سارے لوگوں نے بلوچستان کے سامنے سرنڈر کیا ہے، ہاں، اور ہم جو ہے لڑ رہے ہیں، تو بہت سے لوگ سرنڈر بھی کر لیتے ہیں. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ سرنڈر کا عمل مزید تیز ہو جائے گا اس طرح کی کوئی پالیسی اناؤنس کی جائے کہ ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر کے تھرو لوگوں کو ڈی ریڈیکلائز کیا جائے. ان کو اسکل سکھائے جاتے ہیں، مختلف ٹریڈ سکھائے جاتے ہیں ایسے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز میں. وہ بھی ایک آپشن ہے. اور جو لوگ ایز اے پراکسی یوز ہو رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے خلاف تو لڑائی جا سکتا ہے. اگر پراکسی کے یوز ہو رہے ہیں، فارن اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں فارن ہینڈز کے، تو ظاہر اس کے خلاف تو آپریشن ہی ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں سیکیورٹی آپریشنز ہیں، آئی بی اوز ہیں، ساتھ ساتھ میں سب کچھ چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں
سافٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں. مطلب ان لوگوں کو ایک آپریشنس کے ساتھ ساتھ ملیٹنٹس کو نیوٹرلائز کرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پر پروجیکٹس ہیں نا سی پیک کے بڑے, وہاں ان کے لوکل لوگوں کو تھوڑا جاب دیا جائے, اس میں انکلوڈ کیا جائے, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں نوجوانوں کے لیے ہاں مواقع فراہم نوجوان کے فارم وہاں پر تاکہ وہ کوئی دشمن ہمارا دشمن ورگلا نہ سکے, ورگلا نہ سکے, تاکہ وہ اپنے کام مصروف ہو, ان کو پیسے ملیں اور وہ بلوچستان کے لیے کام کریں, ریاست کے لیے کام کریں. یہ ضروری ہے. اور ساتھ میں ویژیبل بھی ہو, حکومت جو ہے نا اس کو ویژیبل لوگوں کو بتائے بھی میڈیا کے تھرو کہ واقعی یہ ایسا ہو رہا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر وہ بالفرض بلیک میل بھی ہو رہے ہیں, ایموشنلی اگر وہ ایکسپلائٹ بھی ہو رہے ہیں تو وہ نہیں ہوں گے, ریاست کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. اور تو سیکیورٹی, اکانومی, سوشل, اس سارے طریقوں سے جو ہے نا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں یہ مسائل ٹیکل ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد صاحب اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بلوچستان کے تمام ایشوز پر انہوں نے بات کی اور پھر ان مسائل کا حل بھی بتایا کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ اس طرح جو ہیں زیادہ جلدی سے حل ہو سکتے ہیں اور اس طرح بلوچستان میں جلدی امن قائم ہو سکتا ہے. آپریشن شبان تیزی سے بلوچستان میں جاری ہیں اور اب تک مجموعی طور پر اس میں تقریباً 130 دہشت گردوں کو جو ہے واصل جہنم کر دیا ہے. اور اس حوالے سے جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی اس پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.